سيدنا محمد الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سنوبر گل مدنی، صدائے احسان کے پروگرام نعمت رمضان میں K2 ٹیلی ویژن سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین، روزمرہ کی طرح آج بھی نئے شناخوانوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صدائے احسان شروع سے ہی الحمدللہ نئے سے نئے شناخوانوں کو اپنے اس پلیٹ فارم پر، نعمت رمضان کے پلیٹ فارم پر بلواتا ہے اور آپ تک ان کی مداح سرائی پہنچاتا ہے۔ آج بھی ہمارے درمیان جو شناخوان ہیں میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ اس سے پہلے اپنے ان تمام سپانسرز کا شکریہ ادا کروں گا کہ جن کی وجہ سے آپ ہماری یہ ٹرانسمیشن لائیو دیکھ رہے ہیں، جن میں راجہ شہد محمود تما اسلام آباد، برگ منرل واٹر راولپنڈی، اتفاق بیکرز اینڈ سویٹس راولپنڈی، عارف فوڈ ظفر الحق روڈ راولپنڈی، کارنر سویٹ ہاؤس اردو بازار راولپنڈی، عتیق فوڈ عسکر مال راولپنڈی، ماسٹر آرٹ فرنیچر راول روڈ راولپنڈی، میم رے اسپورٹس کمرشل مارکیٹ راولپنڈی، پاکیزہ سبزی اینڈ فروٹ منڈی بحریہ فیز 8 راولپنڈی، کرسٹیز پیزا عمان، اور اس کے ساتھ کاشی فوڈ تماسم آباد کا میں بے حد مشکور ہوں کہ جن کی وجہ سے یہ لائیو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اور K2 کی اس تمام ٹیم کا میں بے حد مشکور ہوں کہ جن کے تعاون سے آپ ہماری یہ سحری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروانا ضروری سمجھوں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہے محمد رضوان کونین، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہمارے سینئر راولپنڈی کے سینئر شناخوان محمد سعید صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ہم نے فارمیٹ میں اپنے تاجر رہنما کو، سیاسی سماجی شخصیات کو مدعو کیا ہے، اور راولپنڈی کی تاجر شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، میری مراد میاں آصف اقبال، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی، آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ تینوں مہمانوں کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں، صدائے احسان کی پوری ٹیم کی طرف سے، کہ آپ تشریف لائے۔ جی رضوان بھائی، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ تو ماشاءاللہ ہمارے پروگرام نعمت رمضان کے شروع سے ہی شناخوان رہے ہیں، تو آج آپ چینل پر مداح سرائی کریں تو کیسا محسوس ہوا؟ سب سے پہلے تو زمان بھائی، میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ چینل پر کیسا لگ رہا ہے، یقیناً ایک ہر بندے کی، ہر شناخوان کی خواہش ہوتی ہے، تو میری بھی بچپن سے یہ خواہش رہی ہے، تو الحمدللہ آپ کے توسط یہ پوری ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم آپ کو دن رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ کی صحیح کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ جی سعید بھائی، آپ تو ماشاءاللہ آتے ہیں اور آپ کی اکیڈمی بھی ہے ماشاءاللہ، تو بتائیے گا آپ تشریف لائے تو کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ، یہ ہمارا جو سلسلہ ہے نا، یہ استاد جی ہمارے ہارون رشید صاحب، یہ ان کی کاوش ہے، ان کی کوشش ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور وہ ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں۔ ہم جو نعت خوانی کرتے ہیں نا، وہ جینون قسم کی نعت خوانی، جو صحیح نعت خوانی ہے، جیسے الحاج محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اس کے بعد ہمارے بڑے استاد جی سید منظور الکونین شاہ صاحب، اس کے بعد اور بڑے نام ہیں جیسے مرحوم اختر بزمی صاحب، اس کے بعد سائیں شفاعت صاحب۔ یہ ہم ان کو دیکھ کے نا استاد آگے بڑھے۔ قادری صاحب، ریاض قادری ہمارے کولیگ ہی تھے، وہ بھی ہمارے استاد جی کے شاگرد تھے، سید منظور الکونین شاہ صاحب کے۔ تو جی میاں محمد آصف صاحب، آصف اقبال صاحب، آپ تاجر رہنما ہیں، مصروف شخصیات ہیں، تو آج آپ چینل پر ہم نے آپ کو مدعو کیا، آپ تشریف لائے، تو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو جناب میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کی ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں، اور K2 جو ٹی وی ہے اس کو، مطلب بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے آج ثنائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرتے ہیں لوگ، تو ذکر کرتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کے ساتھ آپ نے آج ایک کاروباری شخصیت کو بھی بلا لی ہے، تو میں آپ کا مشکور ہوں جناب۔ آصف بھائی، اس کے ساتھ ایک سلسلہ ہے کہ آپ خود شناخوانی کرواتے ہیں، بڑی محافل کرواتے ہیں، تو آپ کا حق بنتا تھا کہ اس پلیٹ فارم سے آپ سے وہ باتیں بھی کریں، آپ کے بزنس کی باتیں بھی کریں، اور آپ کی جو سرکار کے ساتھ محبت ہے اس کا تذکرہ بھی کریں۔ تو لیتے ہیں پہلے شناخوان سے کلام۔ جی رضوان بھائی، کون سا کلام آپ ہمارے سامعین کو سنانا پسند فرمائیں گے؟ منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک خوبصورت کلام کوثر بریلوی صاحب کے کہے ہوئے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ سلطان امم کی
الفت میں سلطان امم کی الفت میں اللہ کا احسان ہوتا ہے، تسکین دلوں کو ملتی ہے، ہر درد کا درمان ہوتا ہے، تسکین دلوں کو ملتی ہے، ہر درد کا درمان ہوتا ہے، سلطان امم کی الفت میں غم خانہ دل میں یوں اکثر ایک جشن چراغاں ہوتا ہے، غم خانہ دل میں یوں اکثر ایک جشن چراغاں ہوتا ہے، جب یاد حبیب آ جاتی ہے، جب یاد حبیب آ جاتی ہے، ہر اشک فروزاں ہوتا ہے، سلطان امم کی الفت میں ہو سامنے حضرت کا روزہ، پر نور فضائیں ہو جائیں، ہو سامنے حضرت کا روزہ، پر نور فضائیں ہو جائیں، کب دیکھیے قسمت میں پورا یہ دیر کا ارمان ہوتا ہے، کب دیکھیے قسمت میں پورا یہ دیر کا ارمان ہوتا ہے، سلطان امم کی الفت میں سرکار کی گلیوں میں کوثر ہر گام پہ سجدے ہوتے ہیں، سرکار کی گلیوں میں کوثر ہر گام پہ سجدے ہوتے ہیں، ایک بار یہاں جو آتا ہے، ایک بار یہاں جو آتا ہے، 100 بار وہ قربان ہوتا ہے،
تسکین دلوں کو ملتی ہے، ہر درد کا درمان ہوتا ہے، سلطان امم کی الفت میں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جب یاد حبیب کی آ جاتی ہے ہر اشک فروزہ ہوتا ہے۔ خوبصورت کلام آپ نے ہمیں سنایا، ہمارے سامعین کو سنایا۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک سامعین، آپ نے اپنی قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ نے ہمیں انتظار کیا، اور دیکھیے کہ ہمارے ساتھ آج جو تاجر رہنما ہیں ان کا تعارف بھی کراؤں گا، ان سے بات بھی کروں گا کہ وہ میاں محمد آصف اقبال صاحب اتنے کم وقت میں اتنے ڈیزینیشن کے ساتھ، اتنے عہدوں کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں۔ جی آصف بھائی، مجھے بتائیے کہ آپ صدر انجمن تاجران کھنہ روڈ کے، راولپنڈی کے سینئر نائب صدر بھی ہیں، پھر ایگزیکٹو ممبر ہیں اسمال چیمبر اینڈ اسمال انڈسٹری کے، تو یہ کیسے مینیج کر رہے ہیں آپ اتنا سارا کچھ؟ دیکھیں، جب انسان ایک چھوٹے لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے، ہم لوگ تو بہت چھوٹے لیول سے سٹارٹ ہوئے ہیں، بزنس سٹارٹ کیا، پھر ایک چھوٹے لیول پہ جا کے جناب ہم نے ایک جو یونین تھی اس میں ایک حصہ لیا، سینئر نائب صدر کے عہدے پہ کام کرتے رہے، وہاں سے سیکھا، پھر اس الیکشن ہوا، پھر جناب وہاں سے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا، اور ماشاءاللہ یہ تقریباً 8 سال ہیں، 8 سالوں کے اندر 7 سالوں کے اندر ہم نے ترقی کرتے کرتے ان مناظروں تک، کیونکہ جب انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اس نے محنت کرنی ہے اور جو عہدہ اس کو ملا اس کا حق ادا کرنا ہے اور اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا ہے، تو پھر ہم نے اس یونین کے بعد فرنیچر ایسوسیشن کی بنیاد رکھی۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہماری کمیونٹی کے اندر بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں، تو ماشاءاللہ تاج بھائی صاحب مرحوم وہ اور ہم بانی اس گروپ میں سے ہیں، سردار ثاقب صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اس ٹائم پہ فرنیچر ایسوسیشن کے، راج جاوید اختر صاحب ہیں، ہمارے فیصل بٹ صاحب ہیں جو اس ٹائم جنرل سیکرٹری ہیں، میں چیئرمین ہوں، تو وہاں سے ہم ایک قافلہ لے کے چلے ہیں، اور ماشاءاللہ آج پورے پاکستان میں ہمارا فرنیچر ایسوسیشن آل پاکستان ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر مرکز کے ساتھ ہمارے شاہد فروٹ پرائسر صاحب جو ہیں وہ ہمارے گروپ لیڈر بھی ہیں راولپنڈی چیمبر آف اسمال۔ میرا جو سوال ہے کہ آپ اس وقت 3 عہدوں پہ کام کر رہے ہیں، جی ماشاءاللہ، آفس کو، اپنے بزنس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ میں نے آپ کو دیکھا عوام میں جنجلوں میں آپ پھنسے رہتے ہیں، وہیں پہ چلتے ہیں، تو بزنس کون چلا رہا ہے؟ بس بزنس جو ہے وہ اس کو بھی ٹائم دیتے ہیں جی پورا، کیونکہ بزنس کے علاوہ تو ظاہری بات ہے کچھ بھی نہیں ہے، چل ہی نہیں سکتے، تو بزنس کو بھی پورا ٹائم دیتے ہیں اور ساتھ ان چیزوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، اب صبح سے اٹھے ہوئے ہیں، ابھی رات کو آپ کے پاس ہے، تو ایسی چل سو چل اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے۔ تو یہ مجھے بتائیے کہ جو آپ چیمبر کا ایگزیکٹو کا ڈیزنیشن ہے آپ کے پاس، جی تو چیمبر جو اسمال راولپنڈی کی اسمال چیمبر انڈسٹری ہے، یہ کیا ہے اور اس سے کسی نئے تاجر کو، کسی تاجر کو کیا فائدہ؟ بیسیکلی ہمارا جو پنڈی ہے نا، بہت بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں ہے، نہیں، اس میں ہمارے جو ٹریڈر ہیں وہ اسمال ٹریڈر ہیں اور اسمال انڈسٹری ہے، تو یہ ضرورت تھی ہماری اسمال انڈسٹری، اسمال ٹریڈرز کے ساتھ ایک چیمبر ایسا ہو جو ہمارا دکھ درد سمجھ سکے، اور یہ جو راولپنڈی اسمال ٹریڈر اسمال انڈسٹری ہے یہ بیسیکلی ہمارا اپنا ایک ادارہ ہے اور ہمارا دکھ درد سمجھتا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ کوئی بہت بڑی مل آنر یا بہت بڑا کوئی اس طرح کا سائن نہیں ہے، ہم جیسے لوگ ہیں جو نیچے سے ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں، اور ہم سمجھ سکتے ہیں ان لوگوں کا دکھ اور درد، ان کی پرابلم جو ہے جو نیچے ٹریڈرز کی ہوتی ہیں۔ جو عام دکاندار ہے، چھوٹا اسمال ٹریڈرز ہے، کیونکہ یہاں پہ ٹریڈنگ تو کچھ بھی نہیں ہے، راولپنڈی کی سطح پر ٹریڈنگ تو کچھ نہیں ہے، کارخانہ کوئی نہیں ہے۔ اب فرنیچر کا ایک آپ نے ایک بہت بڑا سیٹ اپ راولپنڈی میں بنایا، جو کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا سیٹ اپ ہے، اور آپ کی اسمال انڈسٹری کی جو بنیاد ہے میرے خیال میں وہ بھی شیخ ندیم صاحب نے رکھی، اور یہ میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایڈ ہونے کا، اسمال چیمبر کا ممبر بننے کا کسی عام تاجر کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو فائدہ اس طرح ہوگا کہ اس کا جو بزنس ہے وہ گرو کرے گا۔ بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انیشل لیول جو ہم لوگ کاروبار کر ہوتے ہیں وہ وہاں تک اس کا رزلٹ نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ گورنمنٹ کے بہت سارے ایسے ادارے ہوتے ہیں، جیسے سمیڈ ہے، میں مثال دیتا ہوں اس کی، اب وہ بیسیکلی ہمارے چھوٹے جو کارخانہ دار ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بنا ہوا ہے، تو ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، تو ہم اس کو نیچے تک عام جو ٹریڈر ہے اور عام چھوٹا جو کارخانہ دار ہے اس تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
दूसरी बात यह है कि हमने जो हमारे ग्रुप लीडर है शायद ग्रुप राजा साहब जो हैं वो चैम्बर के ग्रुप लीडर हैं, और अभी आपने नदीम शेख साहब की बात की, उनका हवाला देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे चेयरमैन है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मार्ट इंडस्ट्री के, बहुत वर्क है और हमारे उस्ताद हैं बेसिकली वो। हमने इन दोनों शख्सियात से, शायद राजा साहब से और नदीम शेख साहब से सीखा है, और ये जो टाइम मैनेज करने वाली बात है ना, ये भी हमने उन्हीं से सीखी है क्योंकि वो माशाल्लाह 36 घंटे, अब देखिए 36 घंटे तो 24 घंटे नहीं हो सकते, वो 36 घंटे वर्क किया उन लोगों ने, तो हम आज उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सामईन, इनसे मज़ीद हम बात करते रहेंगे। यहाँ पर एक कलाम लेते हैं हम मोहम्मद सईद साहब से, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे सईद भाई हमें कोई कलाम हमारे सामईन को सुना दें। अलहाज मोहम्मद आसम चिश्ती का पढ़ा हुआ कलाम, उनका लिखा हुआ और पढ़ा हुआ कलाम आपकी पेश नज़र। अल्लाह मदीना तेरा बतहा तेरा मदीना तेरा बतहा तेरा खुल्द की जानिब देखे न कभी शैदा तेरा तेरा सानी तो कहाँ दहर में ए खत में रसूल तेरा सानी रसूल हमने देखा नहीं अब तक कहीं साया तेरा हमने देखा नहीं अब तक कहीं साया तेरा तेरी तायत है हकीकत में खुदा की तेरी तायत है हकीकत में खुदा की तायत वो ही बंदा है खुदा का जो है बंदा तेरा वही बंदा है खुदा का जो है बंदा तेरा मैं गुनहगार
تیرا کہلاتا ہوں، مجھ کو لے دے کے سہارا ہے تو شاہ تیرا، مجھ کو لے دے کے سہارا ہے تو شاہ تیرا، اللہ اللہ مدینہ تیرا بطحہ تیرا، ماشاء اللہ سبحان اللہ، خوبصورت آواز میں آپ کلام سن رہے تھے سعید صاحب سے، محمد سعید صاحب سے۔ سامعین ہمارے بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، کہیں نہ جائے گا، ہم ابھی واپس آئے۔ ویلکم بیک سامعین، آپ نے ہمارا انتظار قبول کیا۔ ہمارے ساتھ جو ثنا خان ہیں، رضوان کونین، ان سے بھی بات کرتے ہیں، سعید صاحب سے بھی بات کرتے ہیں۔ سعید صاحب کی طرف میں جاؤں گا۔ سعید صاحب کتنے عرصے سے سرکار کی ثنا خوانی کر رہے ہیں آپ؟ یہ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ثنا خوانی کر رہے ہیں۔ 60-65 سال آپ کی عمر ہوگی؟ میری تقریباً 58 سال عمر ہے۔ 58 سال تو لگا لیں کہ 54 سال یا 53 سال تک، یعنی کہ 4-5 سال کی عمر میں نا چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، بچے تھے تو بڑوں کو دیکھتے تھے، پھر ہمیں آتی تو نہیں تھی نعت، جیسے وہ پڑھتے تھے سر لگاتے تھے ہم ویسے ان کا، تو پھر اسی طرح کرتے 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 پھر استاد جی سے ملے ہیں، پھر استاد جی نے پھر سبق دیا ہے، پھر استاد جی کے زیر سایہ ہم نے۔ اچھا سعید صاحب مجھے بات کریے گا، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ثنا خوانی کی جو پاکستان کی ہسٹری ہے 1925 سے، یعنی یہ جو میلاد کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے، یہ میلاد نگر جس کا موجودہ نام ہے، صاحب کا ڈوگ رتا تھا، رتا مرال بھی ہے 2، تو یہ وہاں سے سلسلہ آپ کے بزرگوں سے شروع ہوا، تو یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے، کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں کہ 1925 سے شروع ہوا؟ اس کا واقعہ کیا ہے، کیسے یہ میلاد کا بنا سارا، اور کس طریقے سے راولپنڈی شہر میں یہ میلاد کمیٹی کے وجود میں ہے؟ جیسے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہندو وغیرہ اپنے جشن مناتے تھے، اپنے وہ مندروں میں جاتے تھے، وہ اپنا وہ لے کے جلوس کے، تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہمارا بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری بھی پہچان ہو کہ مسلمان۔ پھر وہ 1925 میں اپنے علاقے میں انہوں نے جلوس نکالا، 1925 میں ہمارا وہ جلوس نکلا، پھر آہستہ آہستہ وہ چلتا رہا، پھر غالباً 1952 میں یہ باقاعدہ جلوس نکلنا شروع ہوا، یہ رجسٹرڈ ہو گیا، جی رجسٹرڈ، شہر میں اس طرف سے ایسے چلے گا، اور شہر کا ایک مرکز بنا جو کہ راولپنڈی سب سے بڑا اور پرانا مرکز ہے اس میں۔ اور اس میں سعید بھائی مجھے جہاں تک یاد ہے، الحمدللہ بچپن سے ہی، رانا ناصر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچپن سے بھی ہم اسی ثنا خوانی کو دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن اس وقت کی ثنا خوانی اور آج کی ثنا خوانی میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں بات وقت تو شارٹ ہوتا ہے، بات مختصر سی ہے کہ جب فلم انڈسٹری کو زوال آیا نا، وہاں کے جو ڈوم لوگ تھے نا وہ اس فیلڈ میں آ گئے، درست، اس فیلڈ میں آگے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، پھر اب دنیا اسی کے پیچھے چل رہی ہے۔ اب ایک گانا ہے، گانے کی طرز پہ انہوں نے نعت بنائی، کوئی بھی چیز نہیں آئی ہے، گانا آ گیا، کوئی ٹپا میہ آ گیا ہے، اس کو دیکھ کے نا اس کے اوپر انہوں نے نعت بنا دیا ہے، وہ لوگ اس کا مزہ نہیں لے رہے، وہ اصل میں وہ گانا سن رہے ہیں، کیونکہ گانا انہوں نے سنا ہوا، بار بار سنا ہوا ہے، وہ جو طرز ان کو جاتی ہے نا تو وہ اس کا مزہ لیتے ہیں۔ یعنی ثنا خوانی موجودہ جو ہے وہ جو ثنا خوانی تھی اس سے ہٹ کر ہم ان کو موسیقی کی طرف لے گئے آپ کا۔ جی رضوان بھائی، آپ بھی ماشاءاللہ ایک اکیڈمی چلا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت سارے ثنا خوان بچے بھی ہیں، تو یہ شوق آپ کو بچپن سے خود کو تھا اور اسی کو کنورٹ کیا آپ نے، آگے بڑھایا کہ بچوں کو بھی ثنا خوانی پہ لگائیں، کیا اس کا کیا ہے؟ نوبر بھائی بچپن سے مجھے بھی شوق تھا، جیسے سعید صاحب نے فرمایا، تو ہمارے ہاں بھی میلاد شریف کا ماحول ہے، تو میں میلاد شریف میں اکثر محفل میں جاتا، مجھے جانے کی سعادت ہوتی، تو وہاں سے محفل میں شرکت کرتے، سنتے سناتے، بڑوں کو سنا، اچھے لوگوں کو سنا، تو میرے اندر شوق پیدا ہوا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے دل نے چاہا کہ مجھے نعت بذاتا سیکھ کر پڑھنی چاہیے، جب مجھے شعور اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، تو اس وقت پھر
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो उस्ताद मुयस्सर आए, कायनात में उन जैसा मैं कहता हूँ कहीं भी नहीं। उस्ताद ग्रामी सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की मैंने बाज़ाब्ता शागिर्दी इख्तियार की, उनके कदमों में बैठकर सबक सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़र आज जारी है। अल्लाह करीम उस्ताद ग्रामी के दर्जात बुलंद फरमाए। रिजवान भाई, कौन सा कलाम हमारे सामईन को आप सुनाना पसंद फरमाएंगे? हज़रत हनीफ नाज़िश कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक कलाम। बिस्मिल्लाह। मदीने से महब्बत हो गई है, मदीने से महब्बत हो गई है, मेरी बख्शिश की सूरत हो गई है, मदीने से महब्बत हो गई है, मैं उनके आस्था तक आ गया हूँ, मैं उनके आस्था तक आ गया हूँ, मेरे बख्तों में जन्नत हो गई है, मेरे बख्तों में जन्नत हो गई है, नबी के एक इशारे की बदौलत, नबी के एक इशारे की बदौलत, तेरी ये चांद शोहरत हो गई है, तेरी ये चांद शोहरत हो गई है, मेरे सरकार की आमद से नाज़िश मेरे सरकार के आमद से नाज़िश, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, मेरी बख्शिश की सूरत हो गई है,
مدینے سے محبت ہو گئی ہے. سبحان اللہ. مدینے سے محبت ہو گئی ہے. رضوان بھائی کس کو مدینے سے محبت نہیں، اور دل ہر وقت کہہ رہا ہے کہ ابھی اڑیں اور جائیں سرکار کے در پر، اور وہاں پر جا کے وہاں کے نظارے دیکھیں، اپنی مغفرت کے لیے وہاں پر ہاتھ بلند کریں. اور یہ ماہ رمضان کا سامعین جو مہینہ جا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو کتنی اس میں آسائشیں دی ہیں، کتنی ریلیکسیشن دی ہے کہ اپنی بخشش کروا لو. پورے سال کے گناہ کو ایک ماہ میں آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. چلتے ہیں سامعین ایک چھوٹی سی بریک پر، کہیں نہ جائیے گا، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک سامعین. حضور صاحب فرماتے ہیں جب کوئی تم چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود بھیج دیا کرو. الحمدللہ سرکار کا کرم ہے، سرکار کی عطا ہے کہ صدائے حسان اپنے پلیٹ فارم کو ایک موبائل سے جو رواں دعا تھا 3 کیمرہ پروڈکشن پہ گیا، اور آج الحمدللہ K2 ٹیلی ویژن پر آپ کو اپنے خوبصورت ثناخانوں کو اس میں ہمارے پاس ننھے منھے ثناخان بھی ہیں، سینئر بھی ہیں، جونیئر بھی ہیں، ان کو لے کے چل پڑا پلیٹ فارم کی طرف. آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل ہار رہی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ یہ صدا مدینے سے بھی آئے گی، مکے سے بھی آئے گی، اور میرے ثناخان وہاں سے بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے. میاں صاحب پھر آپ کی طرف آتے ہیں. میرا ایک سوال وہیں پہ ابھی تک لگا ہے کہ ایک فار ایگزامپل میں ایک دکاندار ہوں، مرچنٹ کا کام کرتا ہوں، جنرل سٹور کرتا ہوں، میرا کوئی انڈسٹری کا کام نہیں ہے، تو مجھے بھی چیمبر کا ممبر بننا چاہیے، اور اگر میں بنوں گا تو مجھے کیا فائدے ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ کو بینیفٹ ملے گا نا چیمبر کا ممبر بن کے، چیمبر نے بہت سارے اداروں کے ساتھ، ہاسپٹلس کے ساتھ، لیبس کے ساتھ MOU سائن کیے ہوتے ہیں. تو جو بندہ اس کا ممبر بنتا ہے تو اس کو سب سے پہلے جو بینیفٹ ملتا ہے وہ ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے، کہ وہ اس کے پاس ایک آنر ہوتا ہے، وہ کارڈ ہوتا ہے، وہ جا کے کسی بھی لیب میں جا کے، کسی ہاسپٹل میں جا کے، کسی اسکول میں جا کے، کسی یونیورسٹی کے اندر جا کے ہیلتھ فیسلٹیز لے سکتا ہے. اگر کہیں باہر جاتا ہے تو جو ٹکٹس ہوتے ہیں آپ کے باہر والے، اس پہ ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے آپ کو. اور پھر جب آپ کسی باہر کنٹری کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں، تو وہ بھی ایک آپ کا آنر ہوتا ہے. جب آپ کے پاس کارڈ ہوتا ہے چیمبر کا تو آپ پراپر کاروباری تو اس ٹائم بنتے ہیں جب چیمبر کے ممبر ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کتنے ٹائم کے لیے اور کتنی اماؤنٹ ہے، ذرا وہ بھی میں چاہوں گا کہ میرے سننے والوں کو، کئی بندوں کو چیمبر کا نہیں پتا. اور راولپنڈی میں 2 چیمبر، ایک سمال چیمبر ہے اور ایک بڑا چیمبر ہے. بڑے چیمبر کا تو ہر بندے نے سنا ہوا ہے، سمال کا آپ کی وسادت سے ہو رہا ہے کہ جو چھوٹا دکاندار ہے، تاجر، وہ سمال میں کنورٹ ہو جائے، اپنا کارڈ بنائے، ہیلتھ کا بھی مزے لے، اور باہر جانے کے لیے آپ سے وہ لیٹر ہے تو کتنے عرصے بعد وہ لیٹر لے گا؟ اچھا، مزے کی بات ایک بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ جو چھوٹا چیمبر ہے نا، یہ بیسیکلی ہے بہت بڑا، کیونکہ وہی فیسلٹیاں ساری یہ اسی پلیٹ فارم سے مل رہی ہیں جو راولپنڈی چیمبر آف کامرس کر رہا ہے، دے رہا ہے نا، وہ ساری اس سے مل رہی ہیں. اور عام بندہ جب اس کا ممبر بنتا ہے تو وہ معمولی سی فیس ہے، فرسٹ ٹائم اس کو اپنا مطلب اس کو اپنا ریٹرن جو ہوتی ہے، اور اپنے دکان کا جو ہوتا ہے یا اپنی فرم کا جو ہوتا ہے، اس کو لیٹر پیڈ چاہیے ہوتا ہے، کارڈ چاہیے ہوتا ہے، ID کارڈ چاہیے ہوتا ہے. اس کے بعد وہ 3035 روپے فیس ہے اس کی، جو 1 سال کے لیے وہ جمع کراتا ہے. اور 1 سال کے اندر یقین مانیں کہ میں اپنی آپ کو ایک بتاتا ہوں بات، کہ میں ایک لیب پہ چلا گیا، کو 9000 روپے کا اس کا وہ بل بنا. تو وہ میرے خیال میں پہلے جھٹکے میں نے اس کا وہ جو میرے پیسے تھے پورے ہو گئے، کارڈ دے کے اس کو کارڈ دے کے پیسے پورے ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے ممبر ہمیں بننا چاہیے اور اس سے فائدے ہوں گے. دیکھیں نا، اب جو باتیں آپ نے بتائی ہیں، میں امید کروں گا کہ آپ کے چیمبر کے اور ممبران کو بھی میں یہاں پہ مدعو کروں، آپ کے پریزیڈنٹ کو بھی لاؤں، کہ جن لوگوں کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں جو میرے ذہن میں تھے، میں نے عوام کی نمائندگی کی، اور امید کروں گا کہ اگلے پروگرام میں بھی آپ سے مزید، اب کیونکہ ہمارا ٹائم ایک لمیٹڈ محدود ہوتا ہے، اس میں رہ کے ہم لمیٹڈ بات کریں گے، آپ سے کریں گے، ثناخانوں سے کریں گے، کچھ نعت خوانوں کے متعلق کریں گے. تو اس کے لیے ایک پروگرام میرا خیال ہے آپ چیمبرز کے حضرات کے لیے ہونا چاہیے، جس میں ہماری عوام کو، ہمارے تاجرز کو، ٹریڈرز کو جو ہے اس چیز کا پتہ چلنا چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے. جی سعید بھائی، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ بھی کوئی اکیڈمی وغیرہ چلا رہے ہیں، ثناخانوں کی پروموشن کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آلریڈی استاد ہارون رشید صاحب ہے نا، تو وہ ایک ہماری اکیڈمی ہے، میلاد کمیٹی بھی ہے، اکیڈمی بھی ہے، وہ اب
دونوں ایک ہی ہو گیا. پہلے ہماری میلاد کمیٹی الگ تھی اور بزم ناموس رسالت نعت اکیڈمی الگ تھی. اب وہ اختلاف تھا وہ الحمدللہ ختم ہوا ہے. اب ایک ہی ہو گئے ہیں پلیٹ فارم پہ. جو آتے ہیں بچے جو ذوق شوق والے ہیں تو ان کو استاد جی دلجوئی کے ساتھ. اگر کوئی ثنا خان بچہ بڑا کوئی بھی آنا چاہے تو آپ اس کے لیے کیا اکیڈمی پراپر آپ کی اکیڈمی بنی ہے جس میں آپ ان کو ٹائم دیتے ہیں؟ اور ٹائم کون سا ٹائم دیتے ہیں ان ثنا خان بچوں کے لیے؟ یہ ٹائم تو شام کا ہی ہوتا ہے کیونکہ سارے تقریباً جتنے بھی ممبرز ہیں نا وہ اپنے اپنے بزنس کاموں پہ دکان وغیرہ جو بھی ہے کام کرتے ہیں وہ جاتے ہیں. شام کو تقریباً فارغ ہوتے ہیں 9-10 بجے. اس وقت پھر کوئی جو سیکھنا چاہے نا تو وہ اکثر اس کی کوئی فیس وغیرہ لیتے ہیں؟ فیس بھی لیلا؟ فیس کوئی نہیں ہے. تو آپ کے ثنا خانوں میں سے میں نے دیکھا کہ ایک بچہ بھی میرے پروگرام میں آیا تھا ابراہیم جی اور وہ آل پاکستان کا مقابلہ ریڈیو پاکستان پہلے پنجاب کا مقابلہ اس نے ون کیا نا ٹاپ کیا ہے پہلے نمبر پہ آیا. پھر وہی بعد میں تھوڑے دنوں کے بعد پورے پاکستان کا مقابلہ ہوا ہے اس پہ وہ تیسرے نمبر پہ آیا. سامعین آپ نے دیکھا کہ صدائے احسان نے ہمیشہ جونیئرز کو سینئرز، اب میں جونیئر اور سینئر کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو ننھے منھے ثنا خان آتے ہیں ان کو ہم جونیئر کا نام دیتے ہیں کیونکہ پلیٹ فارم ان کے لیے نیا ہے. اس سینس میں صدائے احسان جو ہے وہ جونیئرز ان کو لقب دیتی ہے اور جب وہ ان سیٹس پہ جاتے ہیں تو وہ بھی الحمدللہ ایک سینئر کی سٹیپ پہ جا رہے ہوتے ہیں. اس لیے سینئر اور جونیئرز. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے الحمدللہ جب بھی یہاں پر بچوں کو مدعو کیا تو بڑوں کے ساتھ بچوں کو بٹھایا. اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کو اس چیز کی ایٹیکیٹس آ جائیں، پڑھنے کا طریقہ آ جائے اور بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کے اعتماد بحال ہو. اور اگر آپ بھی صدائے احسان کے جو نئے سننے والے ہیں جو گرد و نواح راولپنڈی اسلام آباد میں دائیں بائیں ہیں، اگر آپ صدائے احسان کی ٹیم کا ممبر بننا چاہتے ہیں تو آپ کی ڈسپلے کے اوپر بھی نمبر آ رہے ہیں اور ہمارے آلریڈی کانٹیکٹس نمبر اس سے پہلے بھی چل چکے ہیں. آپ ضرور ہمیں کال کیجئے اور اپنی آڈیو ویڈیو سینڈ کیجئے اور ہمارے صدائے احسان کے مہمان بنیں. ہم نے زیادہ ان لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں کہ جن کی کوئی سفارش نہیں ہے. صحیح صاحب ایسا ہی ہے نا کہ ان بچوں کو کرتے ہیں جن کی کوئی سفارش نہیں ہے یا جو کسی کے ریفرنس سے نہیں آتے. ثنا خان کے ریفرنس سے آ سکتے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ اچھا پڑھنے والا ہے تو ہم ان کو مساجد سے، گلیوں سے، اسکول سے، کالج سے اٹھا کر اس پلیٹ فارم پہ لے کے آتے ہیں اور یہ فیس بھی لیلا لے کے آتے ہیں. ہمارا جو پلیٹ فارم ہے صدائے احسان کا الحمدللہ 6واں سیزن ہے، 6واں سال جا رہا ہے اس کا اس کو بڑھتے ہوئے اور الحمدللہ اس میں سب آپ کی دعائیں مخیر حضرات کا تعاون ہے جس کی وجہ سے ہماری تمام ٹرانسمیشن آپ تک جاتی ہے. ہم نے ایک چھوٹی سی ٹرانسمیشن کو شروع کیا آج الحمدللہ ایک چینل پر اور ایک دن آئے گا اس چینل کو مزید آپ کی دعاؤں سے مزید یہ وسطے پیدا ہوں گی اور ہم مزید آگے جائیں گے. جی رضوان بھائی مجھے بتائیے کہ آپ کی اکیڈمی میں الحمدللہ کتنے بچے سرکار کی ثنا خوانی کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور آپ ان کو سکھا رہے ہیں؟ الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی نگاہ شفقت سے 32 بچے اس وقت نعت سیکھ رہے ہیں. اور سنوبر بھائی یہ میں اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں، میری سعادت مندی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے چن لیا اور مجھے یہ ڈیوٹی نبھانے کے لیے اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی. اور میں یہ کہوں گا کہ سیکھنا سکھانا کیا ہے، بس اپنے جنازے کے نمازی تیار کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا اعزاز ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خانوں کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، ان کی پرورش کے لیے اللہ نے میری جو ڈیوٹی لگائی ہے. بس حق تو ادا نہیں ہو سکتا لیکن جو میرے بساط میں ہے، جو میرے اختیار میں ہے، وہ اپنی کوشش کرتا ہوں کہ میں ان تک پہنچاؤں اور بآسانی فی سبیل اللہ. ہماری کوئی کسی قسم کی فیس نہیں ہے، کسی قسم کے چارجز نہیں ہیں اور کسی قسم کا کوئی ایسا جھنجھٹ نہیں ہے جس میں وہ ثنا خانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے. عثمان بھائی کیسے آپ ٹائم مینیج کرتے ہیں؟ لازمن ہے کوئی ڈیفینیٹلی کوئی بزنس کرتے ہوں گے، کوئی کاروبار کرتے ہوں گے یا کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز آپ کی ایسی ہے کہ اس میں سے یہ ٹائم نکال کر آپ ان بچوں کو تیار کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا فضل ہو تو یہ ڈیوٹی ہوتی ہے. بے شک. دوسری بات یہ ہے کہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے چونکہ یہ منصب بہت بڑا ہے، اس کے تقاضے بہت بڑے ہیں. تو الحمدللہ میں مینیج کر رہا ہوں اور رب العزت نے مجھے ہمت توفیق دی ہوئی ہے. دعا کرے اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالایمان ہو. جی ہمارا خاتمہ بالایمان ہو. بڑی خوبصورت بات کی ہے رضوان کونین نے کہ اپنے جنازے کے نمازی پورے کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہر جو شخص جا رہا ہے اس کی اپنی جو جنازے کی لائن ہے اس میں ثنا خان ہوں، علماء ہوں، مشائخ ہوں اور وہ خوبصورت بلبلیں ہوں کہ جن کی دعا میرا رب ریجیکٹ نہیں کرتا، جن کی دعا قبول کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر شخص کو ایسا ہی
ایمان افروز بات کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین جانے کے ساتھ آگے کہ ہمارا ٹائم بھی ابھی ایک بریک ہے، تو بریک پہ چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک سامعین، آپ نے ہمارا انتظار کیا۔ سامعین آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہم نے ثنا خانوں کو یہاں پر بٹھایا اور ہلکی پھلکی ڈسکشن کر رہے ہیں، اور ہمارے چیمبر کے ممبر بھی بیٹھے ہیں آصف بھائی، ان سے بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی جو بات ہے وہ آپ تک پہنچے، آپ کے سوالات جو ہیں وہ آپ تک پہنچے، ان کے جوابات ہم میاں صاحب سے لے رہے ہیں، اور جہاں محفل کی بات ہو رہی ہے وہ ہم اپنے سینئر ثنا خان سعید صاحب سے بھی بات کر رہے ہیں، رضوان کونین سے بھی بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی بات ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے نمبر آپ کے پاس ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ پھر میں واپس میاں صاحب کی طرف جاؤں گا، اس آخری سیگمنٹ میں کوئی بات رہ گئی ہے تو وہ بھی میں ان سے ڈسکس کروں گا، اس کے بعد سعید صاحب اور یہاں پر جا کر اس سیگمنٹ سے ہم اپنا ٹائم آپ تک ختم کریں گے۔ جی میاں صاحب آپ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ محفل بھی کراتے ہیں، جو ایک بڑی بات ہے، آپ سال کی ایک بڑی محفل راولپنڈی میں بہت بڑی محفل کرواتے ہیں، تو اس میں یہ تاجر حضرات کیسے اس میں مینج کرتے ہیں یا آپ انڈیویجول کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں ایک بات کروں گا کہ جو سرکار کی تعریف ہے نا وہ نماز میں بھی ہوتی ہے، اور جب آپ سرکار کی تعریف نہیں کرتے، درود شریف جو ہے وہ نہیں پڑھتے، تو نماز بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ جو ہم لوگ ثنا خوانی کرتے ہیں، ہم لوگ نعت پڑھتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، یہ بیسیکلی درود شریف ہی پڑھے ہوتے ہیں، بے شک اور درود شریف پڑھے ہوتے ہیں۔ اور کیا بات ہو کہ جب آپ کل سرکار کے پاس دنیا سے جائیں، دیکھیں سب نے جانا ہے نا، سرکار کے پاس کل جائیں آپ، اور آپ کا نام ثنا خانوں کے اندر لکھا ہوا ہو، تو میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میاں صاحب یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں، اور رات کو نائٹ ٹورنامنٹ کروایا کرتے تھے اور روڈوں پہ رات کو بیٹھ کر رمضان گزارا کرتے تھے، تو آج یہ جو مختلف جگہ پہ ثنا خوانی ہو رہی ہے، یہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، تو اس سے ہٹ کر ہم یہاں پہ ہیں، تو آپ یہ کیمرہ آپ کا ہے، تو آپ ان نوجوانوں کو کیا میسیج دیں گے جو رات اپنی روڈ پہ، ہوٹلوں پہ، سنوکرز پہ وہاں پر بیٹھ کے گزارتے ہیں، تو ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں جس طرح کا ابھی آپ پروگرام کر رہے ہیں، اور آپ کی ایفرٹ بہت پرانی ہے، اور آج ماشاءاللہ آپ اس سمر تک پہنچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت دور تک آپ نے جانا ہے، کیونکہ سرکار کی ڈیوٹی کرنے والا بندہ بہت دور تک جاتا ہے۔ اور آپ کو دیکھ کے یقین مانیں کہ بہت سارے وہ بچے جو گلیوں میں، سڑکوں پہ کرکٹ کھیلتے ہیں یا بلیٹ کھیلتے ہیں یا اپنا ٹائم ایسی ٹی وی دیکھ کے ویسٹ کرتے ہیں، وہ اس طرف آئیں گے، وہ نعت شریف سیکھیں گے، ثنا خان مصطفیٰ بنیں گے انشاءاللہ، دیکھیے گا انشاءاللہ ثنا خان مصطفیٰ بنیں گے۔ سامعین میرا بھی ایک چھوٹا سا میسیج ہے کہ میرے وہ نوجوان ساتھی جو رات کو کرکٹ کھیلتی ہے، جو رات کو نیٹس پہ جاتے ہیں، جو سنوکر کلب میں جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے 12 ماہ میں ایک ماہ آپ کو وہ دی ہے فضیلت والا کہ جس میں آپ اپنی 11 ماہ کی غلطیاں، کوتاہیاں، گستاخیاں اللہ سے مانگ کر کروا لے۔ اسی طرح میں بھی آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا، یہی مشورہ دوں گا کہ یہ تھوڑا سا قیمتی ٹائم ہے، ہمارا وہ کنسپٹ ختم ہو جانا چاہیے کہ ہم بڑا بھائی ہے، باپ ہے، ہم 60 سال میں جائیں گے، 50 سال میں جائیں گے، اس کے بعد ہمارا جانے کا نمبر ہے۔ اب آنے کی ترتیب تو ضرور ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور اپنا محاسبہ ایک نماز سے دوسری نماز، دوسری نماز سے تیسری نماز، تیسری سے 5ویں نماز تک اگر ہم اس ڈیوریشن کو بیلنس کر جائیں اپنی زندگی میں، تو وہ دن دور نہیں کہ ہم سرکار کو جب ہم قبر میں ہوں تو سرکار کا دیدار کریں، جب ہم رات کو سوئیں تو سرکار کا دیدار کریں، اور یہ دیدار کے لیے آپ کو سرکار پر درود و سلام بھیجنا پڑے گا۔ تو درود و سلام سے پھر آگے، کیونکہ نماز میں درود و سلام ہے تو نماز ہے، اگر اس پہ آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کو سرکار اس کا ریٹرن دیتے ہیں۔ حضور سے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود و سلام بھیجتا ہے، میں 10 دفعہ اس کو رپیٹ کر کے اس کو نیکییں اور اس کے درجات بلند کرتا ہوں۔ جی سعید بھائی، کوئی اپنی پسند کا کلام، آخری لمحات ہیں جو آپ ہم منقبت سنائیں، پنجابی کلام سنائیں، یا وہ اس دور کا کلام سنائیں جس دور میں میلاد کی ٹولیاں جایا کرتی تھیں، اس دور کا کوئی کلام ہمیں پرانا سنا دیں۔ میں اعظم چشتی صاحب کا ایک پنجابی کلام آپ کی پیش نظر کر رہا ہوں۔ جی۔ سارے جگ تو نرالیاں
دس دیاں نے عربی سرکار دیاں گلیاں کوہ طور تائیں شرمندہ کرن خالق دیار دیاں گلیاں سارے جگ تو او دے جلوے خاک نو نور کرن ذرے ذرے نو بھرپور کرن بھلا جنت قد منظور کرن جنہ ڈٹھیاں یار دیاں گلیاں سارے جگ تو پوچھ جبرائیل امین کولو پوچھ مالک یوم الدین کولو چنگیاں نے عرش بری کولو مدنی دلدار دیاں گلیاں سارے جگ تو اعظم کی سانو دسنا کیوں دل پیا ساڈا کھسنا اعظم کی سانو دسنا کیوں دل پیا ساڈا کھسنا سانو کیڑا کعبہ دسنا ساڈا کعبہ یار دیاں گلیاں سانو کیڑا کعبہ دسنا ساڈا کعبہ یار دیاں سارے جگ تو نرالیاں دس دیاں نے سبحان اللہ سارے جگ تو نرالا نرالیاں دس دیاں نے ساڑے یار دیاں کعبے دیاں گلیاں
اللہ اکبر، کیا خوبصورت کلام لکھا ہے اور کیا آپ نے اس کو مداح سرے کی ہے۔ سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ میں اپنے معزز مہمان محترم جناب میاں آصف اقبال صاحب، میں آپ کا، سعید صاحب آپ کا، رضوان گنین صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سامعین، کل تک کے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کا میزبان صنوبر گل مدنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا